بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صنعت و معیشت کے ساتھ عبدالرشید مزاج۔ پاکستان کی معیشت کا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں 130 بلین سے زائد فارن ڈیٹس ہیں۔ پاکستان اپنے 70% ریونیوز خرچ کر دیتا ہے سود اور قرض کی ادائیگی میں۔ ہر پاکستانی آج 2,30,000 کا مقروض ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستانی معیشت کس کروٹ جائے گی اور پاکستان کے اندر کیا سود اور قرض پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں مدد کرے گا؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج پاکستان کی معیشت قرض اور سود کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے، تو پاکستان اپنے آنے والے دنوں کے اندر انٹرسٹ فری اکانومی کا سلوشن پیش کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستانی معیشت ایک ایسی دور ہے اور کہ آپس میں اتنا الجھی ہوئی ہے کہ اس کا نہ کوئی رخ ہے، نہ اس کا کوئی سر پیر ہے، نہ اس کا کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی اس میں وین پائی جاتی ہے، نہ کوئی جو بھی حکومتیں آتی ہیں نہ ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہاں جی، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ پاکستانی معیشت کا حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دستور جو ہے، ہمارا آئین ہے جو ہے، اس آئین کے اس پہلو کو جو چھوٹا سا جو سوٹ کرتا ہو کسی کو، ساری عدالتی فوکس، سیاستدانوں کا سارا فوکس جو ان کے مطلب کی کوئی چیز ہوتی ہے اسی پر ہوتا ہے۔ بندوں کو دیکھ کر اور بندوں کی ضروریات اور پارٹیوں کی ضروریات کو دیکھ کر، جو کہ کلوننگ کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ان کو وہ کیا جاتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، تو وہ اسی کے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہو، آئین کی روح، آئین کو کاغذات کا پرزہ نہیں ہے، اس میں لکھے ہوئے چیزیں نہیں ہیں صرف کہ وہ آئین ہے۔ آئین کی روح کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کی لائبلٹیز ہمارے اوپر، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ اس سے سارے انحراف کرتے ہیں۔ جتنے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، عدلیہ بھی، اور پورا ہمارا معاشی نظام بھی، اور اس کے سارے سٹیک ہولڈر، سیاسی جماعتیں بھی ادھر ادھر سارے تماشا کر رہے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے ہاں جاگیرداری نظام ہے، ہمارے ہاں سرمایہ داری نظام ہے، ہمارے ہاں فاشزم ہے۔ یہ ہم ہیں کیا؟ ہم کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولی؟ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر آئین جس وقت بنانے والوں نے جب آئین بنایا اور اس پر جو بحث کی، وہ ہمارے اس میں موجود ہے، یہ جو ہے نا آبجیکٹیو ریزولوشن میں، قرارداد مقاصد میں وہ ساری موجود ہے پوری بحث، اور ایک آئین ساز اسمبلی اس کے لیے بنائی گئی جس نے اس کو پاس کیا۔ اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسی پر اگر عمل کریں، وہ اس کی روح کو، اس کے آبجیکٹیو ریزولوشن مقاصد کو متعین کرتا ہے۔ اور اس وقت جب سے وہ بنا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کسی بھی ادارے نے، کبھی کسی نے اس پر ہولڈ کر لیا، بیوروکریسی نے کر لیا، اسٹیبلشمنٹ کر لیا، کبھی انہوں نے ادھر ادھر، وہ سارا یہ ہمارا اصل ایشو ہے۔ وہ کیا کہتی ہے قرارداد مقاصد؟ کیا کہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ پہلے تو انہوں نے دباچہ کے طور پر رہی، ضیاء اللہ کے زمانے میں اس کو باقاعدہ آفیشلی اس کا حصہ بنایا گیا اسمبلی کے ذریعے سے، لیکن پہلے اس کو دباچے، لیکن دباچہ بھی اہم ہوتا ہے، وہ اس کا جس ہوتا ہے، اس کا وہ پورا ابسٹریکٹ ہوتا ہے، ابسٹریکٹ ہی پر سارا آگے وین ہوتی ہے۔ تو نام نہیں بھی تھا تو پھر بھی اس میں یہ مسئلہ تھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قانون ایسا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں میں خلاصہ صرف بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے حکومت اور عوام ان کو
یہ موقع دیا جائے گا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کا تصور عدل و مساوات اور اسلام کا فلاحی تصور، اسلام کے قواعد، اس کے مطابق ایسا ماحول بنایا جائے گا اور ہمارا تعلیمی نظام اس کو اس طرح مواقع دیے جائیں گے کہ ہم ایک ایک چیز اسلام کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ قانون سازی، ہر ایسا قانون جو اسلام کے خلاف ہوگا وہ کالعدم تصور ہوگا، یعنی وہ بنتے ہی کالعدم ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں 57 اسلامی ممالک میں، سعودی عرب سمیت، ایران سمیت، یا اور جو بھی اس میں ترکی تو ویسے ہی ان کا آئین سیکولر ہے لیکن دوسری چیز، ان میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا اس طرح کمٹمنٹ کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھڑا کیا ہو۔ تو اس لیے ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، سود یا باقی جوئے اور اس کے بعد جو جھوٹ، فراڈ اور جس طریقے پر استحصال ہے اور بھوک اور افلاس ہے اور لوگوں کے طبقاتی تفریق ہے، یہ ساری چیزیں اس کے نتائج ہیں۔ یہ تو الگ الگ جزوی رہے گا، ہم جب تک اس بنیاد کو نہیں پکڑتے تو ٹہنیوں پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ بنیاد ہی سے وہ ڈاکٹر صاحب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے خود ہی کہا کہ آئین کو بار بار توڑا جاتا رہا، آئین کی امپلیمنٹیشن نظر ہی نہیں آتی، 62 اور 63 دور کی بات ہے، وہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ اسے امپلیمنٹ نہیں کروا سکی۔ تو اگر آئین تو ہم نے بنا کے ایک صحیفے کے طور پر رکھ لیا تو امپلیمنٹ کون کروائے گا اسے؟ آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، وہ جو زانی میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ، جن کو توفیق ہے ماہ رمضان میں سن بھی لیتے ہیں، ایک مرتبہ سمجھ آئے یا نہ آئے، تو وہ بھی تو یہی اصول ہے نا، زندگی گزارنے کے اصول دیا نا۔ یہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان بحیثیت انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے، یعنی جس وقت یہ دو طرح کے تصورات ہیں، یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک یہ وہ نظام ہے جو الہی نظام ہے، جو تمام انبیاء کرام جو نظام لے آئے ہیں وہ اس ہدایت پر مبنی ہے جو زندگی کے سارے معاملات میں، ان میں معاشی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، قانونی ہو، روحانی ہو، عبادات کا ہو، عقائد کا ہو، یہ سارا پورا پیکیج، سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے مطابق، یہ ہم کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ادھر زمین میں بھیج رہا تھا تو یہ کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اے آدم حوا، بطور انسان کہا جا رہا ہے نا، ہمارے ابا اور اماں کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور شیطان بھی تمہارے ساتھ ہی، اتر جاؤ، شیطان بھی سارے ہر چیز، کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں ہدایت جو ہے وہ میں ہی دوں گا، روشنی میں ہی دوں گا، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی بدبختی، شقاوت اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، جی اس سے برعکس چلے گا، ہمارے پیغام نصیحت جو بھی میں بھیجوں گا، جو اس سے انکار کرے گا تو دو نقصان اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ اس کی معیشت اور اس کی زندگی تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہ سلسلہ، اچھا یہاں پر جو ہے یہ تو ہو گیا ایک ایسا نظام جو الہی نظام ہے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جتنا زندگی سادہ تھی اس کے مطابق ہدایت آئیں، معاشرہ وسیع ہوتا گیا، ترقی ہوتی گئی، نئے نئے وسائل دریافت ہوتے گئے اور شعبہ جات زندگی کے بڑھتے گئے، تو اسلام کا جو احکام کی ایڈیشن بھی ہوتی گئی، روحانی اخلاقی کے ساتھ ان کو زندگی کے معاملات اور ساری چیزیں ان کو آگے نئی ایڈیشن آتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو دین کی تکمیل کر دی گئی کہ اب جو دین ہے
وہ مکمل ہو گیا ہے. اب سارے جو ہمارے معاشی معاملات ہوں یا اخلاقی وہ سارے ہم نے یہاں سے لینے ہیں جو اسوا اور جو تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور وہ سارے اس تسلسل ڈیولپمنٹ ہو کے یہاں تک پہنچا. اس سے برعکس جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. انگریزوں نے آ کر جاگیرداری نظام جو 5ویں صدی میں جو چیز انہوں نے وہ جو ہے اڈاپٹ کی تھی, اور آ کر فرینچ ریولوشن اور نشست ثانیہ کے موقع پر 1700 میں جو اس کو اتار پھینکا, جو چیز وہ اتار کر پھینکتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ جناب خوبصورتی کا اور وہ بڑا یہاں کا ماڈل ایسا ہے کہ یہاں وہ متروک چیز یہاں پر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انگریز کی دور حکومت رہا, اس نے ہمارے حکومت کی, آج بھی ہماری شخصیت کے اوپر اور ہمارے نظام حکومت کے اوپر اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اس کا آرٹیکل موجود ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر سود حرام قرار دیا جائے گا, کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی آیات اور اس کے بالکل برعکس ہے, اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. اس چیز کے باوجود سود کی معیشت کو امپلیمنٹ کیوں کیا جاتا رہا؟ میاں نواز شریف کہتے ہیں 90s کے اندر سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. اوپر سپریم کورٹ موجود ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر آئین کو امپلیمنٹ کروائے. تو اصل اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں سودی معیشت کو بار بار کیوں امپلیمنٹ کیا جاتا رہا, اسلامی کی اکانومی کیوں نہیں امپلیمنٹ کی جا سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بدترین شکل جو جاگیرداری نظام کی ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہر جگہ وہ موجود ہے. جاگیرداری نظام ہے سندھ میں, بلوچستان میں اور پنجاب کے جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پر جاگیردار کی مرضی کے بغیر خاندانی جو مسلط شدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو انگریزوں نے, یہاں ان کی باپ دادا کی جاگیریں تو نہیں تھی نا, انہوں نے جو دیں اور وہ ان کو اس لیے الاٹ کی کہ وہ ان کے وفادار بن کر رہیں. اس لیے سارے جاگیرداروں کی اگر آپ ہسٹری وہ دیکھیں, انہوں نے ہر اسلامی تحریک کی مخالفت کر کے ان کو کچلنے میں ان کا ساتھ دیا. اچھا, اب بھی وہ اسی ذہنیت کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے, ایک وہ نظام ہو گیا, جاگیرداری نظام ہمارے چل رہا ہے. تو جاگیرداروں کو تو حرام خوری کی عادت ہوتی ہے, نکم پنے کی عادت ہوتی ہے, وہ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے. ہمارے ہاں ٹیکس تو ان پر کوئی لاگو نہیں کرتا. وہ زمینیں بھی اپنے نام اب بھی الاٹ کرا لیتے ہیں, وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو بھی ان کا بجٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ دیہاتی علاقوں میں ڈائریکٹ ان کو لگنے کی بجائے ان کے سرداروں کو دیا جاتا ہے, وہ کھا پی جاتے ہیں, ٹھیکے ان کے پاس ہوتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی مسئلہ ہے, آج تک یہی مسئلہ ہے نا کہ وہاں پر ترقی نہیں ہو سکی, وہاں پر تعلیم نہیں قائم کی. تو اس لیے اس کی جو میں سودی نظام یا سارا کچھ یہ سود پر ہی سارے ان کو دیا جاتے ہیں ادھر حکومت. ایک طرف تو یہ ہے انہوں نے سود کو کیسے ختم کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہری آبادی ہے وہاں پر صنعت کار سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر سرمایہ داری اپنی قبیح ترین شکل میں موجود ہے. اس کے اندر وہ امینڈمنٹ بھی نہیں کی انہوں نے جو یورپ والوں نے کر کے کہ پریکٹیکلی جو چیز ہو سکتی ہے اس کو کم از کم وہ دیکھیں, جو غلط ہے اس کو کریں. تو یہاں پر وہ مسلط کر رکھی ہے. اب وہ سود خوری کے ذریعے سے ہی ان کا یہ پلتا ہے. انہوں نے بینک کا سارا نظام جو بھی چل رہا ہے جس طریقے پر ہے وہ سود پر ہے نا. تو کتنے سارے بندے جو بچتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, جو چھوٹی موٹی بچتیں ہوتی ہیں, وہ سارے بینک کے اندر آ جاتی ہیں, اور بینک کا اپنا سرمایہ نہیں ہوتا. حبیب بینک کی جس کا میں بھی مقصد میرا اکاؤنٹ حبیب بینک میں ہے, وہ کون ہے؟ 5% حبیب بینک کا جو ہے وہ مالکان کا شیئر ہے. 95% جو بینک کی آمدنی ہے وہ شیئر ہولڈر ہیں, شیئر ہولڈر کی وجہ سے ہے ان کی آمدنی ہے. ہم جو اس کے جو ہے نا شیئر ہولڈر سمجھ لیں نا, ہم جو اس کے کھاتہ دار ہیں, کھاتہ داروں کا 95% حصہ ہے. کمپنی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 51% جس کا ہوگا اونرشپ ہوگی وہ مینجمنٹ میں ہوگا, اس کو اس کے پروفٹ کا اور اس کو حصہ دیا جائے گا. حلال حرام کو تو فی الحال چھوڑ دے, میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. تو وہ اس کو کیا جائے گا, اور
اور جو ہے وہ مینجمنٹ میں بھی ان کا حصہ ہوگا. تو ہر آدمی چاہے 2,000 روپے بھی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی تو اس کا شیئر ہے نا, کھاتا ہے نا اس کا, وہ مالکان ہے. اس وقت ہوتا کیا ہے, جو بندے جو ہے جنہوں نے سود خوری کر لی, چلو فکسڈ ڈپازٹ میں جمع کرا دیا, یا وہ کہ جی 10% ہمیں ملے گا, 10% ان کو دیتے ہیں, 10% ان کو دیتے ہیں, اور خود آگے جو ادارے ہیں ان کو 40% تک بھی 30-40% تک ان کو قرضہ دیتے ہیں. یہ جو جتنی ان کو حرام کی آمدنی جو بھی آتی ہے وہ کھاتہ دار اس کے مالک ہیں, ان کو 95% وہ حقدار تھے, ان کو تو 10% دیتے ہیں. 22% جو ہے آج ریٹ ہے, 22-23% آج پالیسی ریٹ ہے, ہاں جی, انٹرسٹ کا ریٹ ہے. یعنی اس کا آدھا بھی ان کو نہیں ملتا, اور 95% کے مالک جو بنتے ہیں ان کو 10%, وہ 12% نقصان میں چلے جاتے ہیں. اگر کسی نے 1 لاکھ جمع کرایا تھا تو 1 سال کے بعد اس کو جو ہے یہ 30% وغیرہ وہ اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کا باقی 70% اس کو 1,70,000 کا رہ گیا. اگلا سال آئے گا مزید اس کا ہو گیا. وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب ہے. وہ قسمت خراب تمہاری نہیں ہے, تمہاری سوچ کی ہے. تم خود یہ اس نظام کے اندر ہو. دوسرے کیا کرتے ہیں, ایک بینک ہے, دوسری برانچ کھول جاتے ہیں, تیسری برانچ, 110% منافع اس وقت جو ہے نا وہ سود کے ذریعے کما رہے ہیں, اور 5% لوگ اس کا فائدہ لے رہے ہیں. جو مالکان ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں باہر, جن کے ڈپازٹ ہے. جو اصل جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ یہ سارے بینکوں کا یہ تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ استحصال سودی نظام کے ذریعے سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور ڈاکٹر پروفیسر ممتاز احمد سالک صاحب سے بات کریں گے کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ فری اکانومی کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کے اندر معیشت کو انٹرسٹ فری کرنے کے لیے کون سے ہمیں میجرمنٹ کرنے ہوں گے. تو وقفے کے بعد دوبارہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ فری اکانومی کس طرح ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر اس وقت 87% جی ٹی پی ٹو ڈیٹ ریشو ہے. ہر پاکستانی, جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ 2,30,000 کا مقروض ہے. پاکستانی معیشت کے اندر آج پالیسی ریٹ 22% ہے جو اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا ہوا ہے عرصے سے, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. ان حالات کے اندر جب پاکستان نے ہر سال $30 بلین کے لوگوں کو قرض اور سود پے کرنے ہیں, عالمی اداروں کو, برادر جو ہمارے کنٹریز ہیں انہیں, تو ہم کس طرح سود سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں جنہوں نے سودی معیشت مسلط کر رکھی ہے, اور ساری گورنمنٹس اس میں یکسو ہیں, اور کورٹس بھی ان کو فائدہ دے دیتی ہیں, اور شریعت کورٹ نے اس کو حرام قرار دیا جو ایک آئینی ادارہ ہے. اچھا, شریعت کورٹ نے انہیں حرام قرار دیا, اس کے بعد انہی کے بینکس چلے جاتے ہیں اپیل کے اندر اس ڈیسیژن کے بعد کہ پاکستان میں تو اس کی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, ایک تو چلو یہ ہو گیا نا کہ بھی وہ چلے جاتے ہیں. مقصد ہے کہ وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ سود کو اگر ختم کرتے ہیں, پہلی بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قیمتیں جتنا ہیں اس سے آدھی سے بھی کم ہو جائیں گی. اس لیے کہ 22% جب سود کی ریشو کرتے ہیں تو ہر مرحلے میں, پروڈکشن کے ہر مرحلے میں سود کا حصہ درمیان میں نکل جاتا ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ ہے, 1/3 قیمتیں ہو جائیں گی اگر سود کو آج ختم کر دیں تو.
تو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے اتنے ایوان بنا رکھے ہیں، جن کو پیسے استعمال کرنے کے لیے ان کو گھر کا کھانا نہیں، ادھر جناب وہ اس میں جائیں گے 5 اسٹار ہوٹلز میں، ہاں جی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اور یہ یہودیوں کے جو ہیں اس میں میکڈونلڈ میں جائیں گے اور فلاں جائیں گے، جن کو امپورٹڈ چیزوں کا بڑا شوق ہے اس میں. تو وہ کیسے اپنی جس ٹہنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سود غریبوں کا مسئلہ ہے، اس کے سارے اثرات سود خوروں پر نہیں آ رہے. ان کو تو جتنا معیشت بیٹھ جائے ان کا سود تو پکا ہے نا، انفلیشن کی شکل میں آ رہا ہے. تو وہ تو ان کو وہ تو مل رہا ہے. انفلیشن زدہ جو لوگ ہیں وہ تو عوام الناس ہیں، جو 95% لوگ جو ہے نا وہ لوگ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو قرضے لیے جاتے رہے ہیں، اچھا جی موٹر وے بن گیا، فلاں بن گیا، یہ اب جناب بلٹ ٹرین بن گیا. یار یہ بہت اچھی چیز ہے. جو لوگ مینار پاکستان سے چھلانگ لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو اس موٹر وے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بھوک تو ختم کرو نا، ان کو روزگار تو دو نا. پاکستان میں تو یہ روزگار دینے کے لیے تیار ہے نہیں. اپنی عیاشوں کے قرضہ جن کے لیے لیا. جس وقت یہ نئی موٹر وے ہماری شروع ہوئی تھی نا، اس کا افتتاح کرنا تھا، جناب نواز شریف صاحب نے افتتاح کرنا تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج افتتاح. میں گلبرگ کی طرف بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو درمیان میں پھنس گیا. رش تھا، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. اچھا میں نے روک کر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی موٹر وے کا افتتاح ہو رہا ہے. میں کہا تم جیسے بدقسمت بھی کوئی ہوں گے، اور تمہاری اولادیں بھی کبھی موٹر وے پر سفر نہیں کر سکیں گی. میری گاڑی بھی ادھر کھٹارا نہیں جا سکتی. یہ تو تمہارے سینوں کے چھاتیوں کے اوپر سے گزر رہی ہے. خوشیاں تم منا رہے ہو، فائدہ ان لوگوں کا ہے جو جلدی جا کر اسلام آباد آنا جانا چاہتے ہیں. اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ جو اس کے ساتھ انڈسٹریز لگنی تھی، کتنا 20-25 سال تو ہو گئے ہیں، انڈسٹری کوئی نہیں لگی. اور وہ یہ سارے سودی جو قرضے ہیں، یہ جن لوگوں نے لیے ہیں انہیں سے وصول کرنا چاہیے. وہ لوگوں کو مل ہی نہیں رہا. لوگوں کی یہ خود آپ میں اس علاقے سے ڈرغازی خان سائڈ، اس سے میں تعلق رکھتا ہوں، جہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا. یہاں سے بھیجتے رہے ہم جنوبی پنجاب میں بھی، وہاں پر کوئی پیسے نہیں لگے. جتنے بھی انہوں نے ہوائی جہاز آئے، اتنے پیسے آئے، اتنے اربوں، ان سے حساب تو لے لیں وہ کہاں گئے. یہ پارٹیوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی پارٹیاں، وہ کہتے ہیں یہ سیلاب ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ خدمت کرنے والے کوئی اور ہیں. اور وہ تو یہ ان لوگوں کو یہ جتنے قرضے امداد جن کو کہتے ہیں نا، وہ سود پر ملتی ہے، وہ بھی لوگوں پر نہیں لگاتے. تو ان کے پیٹوں سے وصول کرنا چاہیے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں جنہوں نے قرض لیے ہیں اور ان سے سود وصول کرنا چاہیے. 6,000 وہ بندے کہاں ہیں؟ سراج الحق صاحب نے جن کے بارے میں لکھا تھا، 6,000 جن کے نام آئے تھے، انہیں چن کر ہی کچھ جو پولیٹیکلی جو ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو صرف بیس بنایا. 6,000 میں کتنے بندے بیوروکریٹس ہیں، کتنے بندے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، کتنے بندے سیاستدان ہیں، کتنے بندے جو شریف آدمی شرفا بنے ہوئے صنعت کار ہیں. ان سے وصول کریں نا. عوام کو تو ایک پیسہ نہیں ملا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی ہے، مثلا جنرل سیلز ٹیکس، وہ جناب جلوس نکالے ہوئے تھے. میں معیشت سے 40 سال سے معیشت پڑھا رہا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. میں پنجاب یونیورسٹی میں نے جناب کہا کہ آپ کیوں تاجروں سے آپ کیوں وہ کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں؟ یہ آپ نے ادا کرنا ہے. جی ایس ٹی تو لوگوں نے دینا ہے نا، آپ کے ذریعے سے دینا ہے. جلوس آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ کہیں گے جی وہ ہماری آمدنی کا پتہ چل جائے گا. نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ان کی آمدنی کا کوئی پتہ ہے. جو ملازم پیشہ ہے، میں اگر کسی جگہ سے اگر میں مارکنگ کرتا ہوں، پیپر دیکھتا ہوں، ادھر ادھر جو پیسے ملتے ہیں ان سے بھی پہلے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. ملازم پیشہ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی بندہ ٹیکس نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں یکمشت لے لو ڈاکومنٹیشن کے. یعنی ویسے تو وہ بڑے جناب وہ جدید دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جن ممالک میں برطانیہ میں 40% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، پھر وہ سہولیات لوگوں کو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر
آپ کے کہنے کے اوپر جنہوں نے قرض لیا ہے وہ سود اور قرض واپس کریں گے، ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، ایک اسلامی حکومت آ جاتی ہے۔ پاکستان نے $130 بلین کا قرض ادا کرنا ہے، IMF کو، ورلڈ بینک کو اور ہمسایہ ممالک کو۔ $130 بلین وہ اسلامی حکومت کس طرح مینج کرے گی؟ سیدھا حساب ہے، آپ کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں وہی بل ادا کرتے ہیں، جن کو جو باہر کھڑے ہوئے فقیر ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملا نا، ان پر ڈالنے کی بجائے وہ جو بھاگ جاتے ہیں، ان کے گھر، ان کے مکانات، یہ اب وہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، اچھا جی سارے بینک اکاؤنٹ بھی کھل گئے، باقی آ گئے، جس کو چاہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں۔ وہ زمین کے ٹکڑے، وہ جائیدادیں، وہ جو سرکاری اس پر جو قبضہ لیا ہوا ہے وہ سر پر اٹھا کر کوئی برطانیہ یا انگلینڈ یا وہ جو ہے امریکہ یا ادھر لے جاتے ہیں کوئی، تو وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں جو ادھر ان کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، نہیں، اصول یہی ہے، جو ان کے ادھر اثاثے پڑے ہوئے ہیں ان کی ویلیویشن کی جائے تو وہ $1 بلین بھی نہیں بنے گا۔ ان کے اصل اثاثے تو سوئس بینکس میں اور سر محل UK کے اندر آصف علی زرداری کا پڑا ہوا ہے، وہ تو پاکستان پہ موجود نہیں ہے ان کے تو ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے نا، دہشت گرد وہ بھاگ گیا ہے جی، اس نے دہشت کی تھی اور فلاں فلاں کی تھی۔ جو اصل دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کی جانوں اور خودکشیوں تک جنہوں نے پہنچایا ہوا ہے، ان دہشت گردوں کو بلائیں نا، ان کے اکاؤنٹس وغیرہ، وہ جو زرداری کے اکاؤنٹس وغیرہ کھولے تھے جس کے 9 کارٹن بڑے بڑے تھے، جس میں صرف ڈاکومنٹس تھے ان کی، اس کے اکاؤنٹس وغیرہ کے، وہ کس طرح چکر دے کے ادھر ادھر کر کے اب کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اور انہوں نے مل کر ہی اس کو، ایسے بندے کو جس کو سارے 10% پھر 100% کہتے تھے، اس کو صدر بنوایا، اور واحد وہ بندہ جس نے 5 سال پورے کیے۔ تو کنہوں نے بنایا تھا ان کو؟ کن نے ان کو یہ لیوریج دی اور ان کو آگے کیا؟ وہی کل کو ایک دن کے کرپٹ ہوتے ہیں، دوسرے دن وہی جو بندہ عمران ہے، وہ سب سے بڑا کرپشن ختم کرنے والا، اس کے کھولے تو وہ ان کا بھی باپ نکلا۔ جان پرکنز نے ایک کتاب لکھی، اکنامک ہٹ مین، جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ چونکہ ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرتا رہا اور ساتھ CIA کے ساتھ بھی کام کرتا رہا، تو اس نے کنفیشن کیا کہ اپنی کتاب کے اندر کہ میں جب CIA کے ساتھ کام کرتا تھا تو IMF اور ورلڈ بینک کو استعمال کیا جاتا تھا دنیا کے ممالک کی سالمیت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ان کی پالیسیز ڈیزائن اپنی مرضی سے کرنے کے لیے۔ تو کیا پاکستان کے اندر IMF کے ذریعے مغرب اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے؟ سیدھا بھی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ یہ غزہ کی جنگ چل رہی ہے، عالم اسلام جو کچھ بھی ہے، سارے یہ سنڈیاں ہیں، سارے انہی کے اس پر چلنے والے ہیں، انہی کے جن کو ہم حرمین شریفین کا انہوں نے جو ادھر کیا ہے، یعنی صرف پیٹرول بند کر دیں، کسی سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف پہلے دن ہی اگر صرف پیٹرول بند کر دیتے تو جنگ بند ہو جاتی، اور جنگ کیا وہ کم از کم سامان جانا شروع کر دیتا کہ تو ہم تمہارے پیٹرول نہیں دیں گے جب تک کھانا اور پانی اور یہ جو خوراک ادھر صرف اتنا کر لیتے، جنگ نہ بند کرتے، وہ تو جو بھی ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ وہاں کا جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا اور CIA کا جو ان کا ہیڈ ہے، وہ سارے ممالک میں پھرتا رہا ہے، پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھا، اس کی طرف صرف IMF کے بندوں کو 3 ہفتے کے لیے بھیج دیا کہ ان کی گردن پر بیٹھے رہو، ان سے پوچھو گے اچھا جی یہ تم نے کیا کیا ہے، فلاں کیوں تمہیں 1.5 بلین کا کیوں وہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ یہ ابھی رہتی ہے، اور ہم تمہیں اتنے کروڑ کا وہ کر دیں، ان کو صرف وہی بھیج دیا۔ یہ ان کی جان کو ختم کرنے کے لیے مل کر پچھلی گورنمنٹ نے معاہدہ کیا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تیسرے جو ابھی جو آئے ہوئے ہیں بھائی صاحبان، وہ اس پر جناب کمیٹڈ ایسے ہیں جیسے کوئی ایمان کے اس کو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ آپ خود اندازہ کریں، اس قابل ہی نہیں سمجھا، جبکہ فلسطین وہ جگہ ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت سب سے زیادہ خوشی اور جشن فلسطین نے منایا تھا۔ اب بتائیں وہ جو رکھا ہوا ہے ادھر، وہ نہ کشمیر کے لیے استعمال ہوا، انڈیا نے اس کو اپنے قبضہ کر لیا، اور ادھر کشمیریوں کے لیے
جن لوگوں نے کشمیریوں کے لیے بھی پانی کی کوئی بوتل اور جو آٹے کا ایک تھیلا نہیں بھیجا، 1.5 سال تک وہ لاک ڈاؤن میں رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا کہ انڈیا کو ہی لاک ڈاؤن پورا کر دیا جیسے کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے امداد بھیجی، فلاں کے لیے زلزلے کے لیے ادھر بھی ہم نے بھیج دی۔ وہ کشمیریوں کے لیے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج عالم یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک وہ اگر امریکہ کا یا ان کا پیٹرول روک لیں گے تو ان کی ٹرانزیکشنز، ان کا بزنس اور ان کی ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی، جبکہ عالم یہ ہے کہ نیوم سٹی ایک بن رہا ہے سعودی عربیہ، تبوک سے آگے جائیں تو وہ بالکل اسرائیل کے بارڈر کے اوپر وہ بن رہا ہے، اور وہاں پہ عالم یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے کئی کانٹریکٹس ہو چکے ہیں۔ سعودی عربیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مسلم ممالک کو لیڈ کرے گا، اس کا عالم یہ ہے کہ اسے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اسے اس چیز کی فکر ہے کہ اسرائیل کے سے کیے ہوئے ایگریمنٹس نہ ختم ہو جائیں۔ تو کن سے امید لگا کے بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں، امید تو جو تھی ختم ہو گئی، اب ان کی باری ہے۔ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کیا ہے، امریکہ اور یورپی جو حکومتیں ہیں جنہوں نے ظلم زیادتی کا ساتھ دیا ہے، علی الاعلان ساتھ دیا ہے، ان کے اندر بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ بھی اب وہ جو قانون بنانے لگے تھے کہ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ ہم اس پر اتنا جرمانہ کر دیں گے، اتنا ڈالر جو ہے جرمانہ کر دیں گے، وہ بھی اس سے کر رہے ہیں۔ لیکن جو ان کے ساتھ ہے، قرآن مجید نے سیدھا کہا ہے کہ جو یہود اور نصارہ ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھو، اگر ہمدرد سمجھو گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو آخرت میں تو انجام ہونا ہی ہونا ہے۔ ان لوگوں نے سب سے بڑا گرجا گھر وہ ادھر بنایا ہے، سعودی عرب میں، حجاز میں سب سے بڑا گرجا گھر ہے۔ انہوں نے سب سے وہ جو شہر جو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایسا اوپن شہر ہوگا، اس میں ننگے پھرو، جو مرضی کرو، اس پر کوئی قانون لاگو نہ ہوگا، وہ اس کو بنانے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ 2 دن جزیرہ عرب میں 2 دن نہ رہنے پائے، 2 دن نہ، انہوں نے 3 دن اکٹھے کر لیے، ہندوؤں کو بھی ادھر جگہ دے دی، ان کے اڈے بھی ادھر چل رہے ہیں، سارے چیزیں ادھر، یہ دین کو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عمل کیا جس وقت ان کی خلافت تھی۔ انہوں نے جو ہے نجران کے جو لوگ تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ کہا کہ بھی آپ کو ہم سرسبز علاقے، شام کے علاقوں میں جتنا زمینیں چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن ادھر سے آپ وہ کنفلکٹ رہے گی وہاں سے ان کو، اور یہودیوں کو بھی ان کے بدلے میں زمینیں دیں ان کو۔ اور یہ جو معاہدہ کیا تھا اسرائیل، یہ اسرائیل تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، فلسطینیوں نے یہ کہا حضرت عمر فاروق آ کر، امیر المومنین آ کر معاہدہ کریں، انہوں نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے انہوں نے کہا جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ان کو مستامن کہتے ہیں یا ذمہ کہتے ہیں، اس کا ذمہ مسلمانوں کا ذمہ، مستامن جن کو امان دی گئی ہو، اور اسی طریقے پر وہ معاہد جو معاہدہ ہوا ہو اور اس کے مطابق پورا کا پورا عمل کیا۔ یہی مقدس مقامات تینوں مذاہب کے جو اہل کتاب ہیں، تینوں کے ادھر موجود تھے، تو مسلمانوں کے پورے عہد میں یہ ہر جگہ پر ہر کوئی جا کر نماز بھی پڑھ سکتا تھا۔ حضرت صاحب نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو آ کر ٹھہرے تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ جو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے زندگی دوبھر کر دی ہے، اسلام کے علاوہ سلامتی کسی جگہ پر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان پہ واپس آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم اسلامی معیشت کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 1 2 اور 3 آپ پوائنٹس بتائیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہوگا؟ میں سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے شروع جو کیا تھا میں اس میں یہی بتانا چاہتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی یہ جو ہے نا سود، اس کو ختم کریں۔ سود کیوں نہیں ختم کرنا چاہتے؟ سود سرمایہ داری نظام کی جان ہے۔ جس طرح کسی جن میں جان ہوتی ہے، کسی پرندے میں جان ہوتی ہے، اس پرندے کو کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں، کوہ کاف کی کہانیوں میں پرندے کو مروڑ دیں تو جتنا بڑا دیو ہے ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ سود ختم کیا تو سرمایہ داری نظام باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے سود کو ختم کرنا ہماری بقا کے لیے، عوام کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور سود کو ختم کرنا سرمایہ داری نظام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اور آلٹرنیٹو
مسلمانوں نے پچھلے 30 سال میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں اسلامک اکنامکس، پچھلے 30 سالوں میں جتنا غیر سودی جو طریقے ہیں اور آلٹرنیٹو ہیں اس پر مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو کام کیا ہے کسی اور علم کے شعبے میں نہیں کیا۔ 70s کے بعد سب سے زیادہ ریسرچ ہوا 335 سے زیادہ برانچیں دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ روس کے اندر ابھی پچھلے مہینے انہوں نے اجازت دی ہے کہ شیئر بیس ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے مشارکہ کی بیس پہ چلے، مشارکہ کی بیس پر ہو، اور آلٹرنیٹو 8 اور بھی پروڈکٹس طریقے انہوں نے ڈیولپ کی ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے، مسلمانوں نے کمال دکھا ہے۔ یہ تو صرف ایک ہی تھا طریقہ کہ سود پر دیں اور سود پر لیں، 8 طریقے اور ڈیولپ کیے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ 2 بندے ہیں، قرض جو قرض نفع دے وہ سود ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو قرض دوں اور وہ انویسٹمنٹ ہو، نہیں، قرض ہے تو وہی میں واپس لوں گا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر نقصان میں بھی شریک ہوں، ایسٹ بیسڈ انویسٹمنٹ ہو۔ اس لیے اگر اس پر کیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر اتنا کامیاب، فرانس جو اتنا دشمن ہے مسلمانوں کا، وہاں پر یہ کامیاب ہے۔ اس کا نام اب شیئر بیسڈ اکانومی، مسلمانوں کے اس سے انہوں نے جو ہے یہ کنسیپٹ لے کر برطانیہ کے اندر بھی اب وہ اتنا پاپولر ہو گیا، پاکستان میں اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ لوگ سارے شفٹ ہی اس پر ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے زبردستی مسلط کر رکھا ہے، اور کورٹ کے ذریعے سے بینک جا کر ادھر ادھر آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحبان، وہ بھی الحمدللہ نہ اسلام کا پتہ ہے نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور قانون بھی انہوں نے انگریز ہی کے قانون کو مسلط کرنا ہے۔ اور اب بھی یہ 1935 کا ایکٹ جناب منظور ہوا تھا، فلاں لینڈ کا فلاں ہوا تھا، انگریزوں کے زمانے کے قانون کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے اسلام کی روح میں سیدھے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں آ جائیں تو سارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ باقی وسیع موضوع ہے، اس پر پھر انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان نے جو ہر سال قرض ادا کرنا ہے وہ $30 بلین ہے، جبکہ $1 بلین ہم نے IMF سے لینے ہیں۔ تو ساری شرائط ہم نے ان کی مان لی ہیں کہ انرجی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں، پیٹرول پرائسز انکریز ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر انفلیشن جو فوڈ آئٹمز پہ 52% پہ چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو غریب ہے آہستہ آہستہ 10 کروڑ پاکستانی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، جس کے نتیجے کے اندر سودی نظام کو ختم کرنا پاکستان کی نہیں بلکہ اس امت کی ضرورت ہے۔ سود کے ساتھ 22% پالیسی ریٹ کے ساتھ کسی بھی ملک کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی کے اندر آپ کی چیزیں کوئی نہیں خریدتا۔ ان حالات کے اندر ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان میں ایسی پالیسیز لے کے آئیں کہ جس کے نتیجے کے اندر سود آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے، اور جو ہم نے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے اسے ایکوٹی میں ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ ہم آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔